الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، کسی طریقے سے فروخت ہو کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے اور اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی تعلیمات سنی اور اسلام کی اچھائیاں اور اسلام کے محاسن دیکھے تو دل کے اندر اسلام بیٹھ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جو آقا تھے، مولا تھے، انہوں نے بہت تکلیفیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہنچائیں۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سخت دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور سینے کے اوپر ایک چٹان رکھ دیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جسم کی پوری کھال جل جایا کرتی تھی اور جسم کا پورا گوشت جل جایا کرتا تھا۔ جب شام ہو جایا کرتی تھی اور گرمی کی تمازت ختم ہو جاتی تھی تو پیروں کے اندر زنجیر ڈالتے تھے، ہاتھوں کے اندر زنجیر ڈالتے تھے اور کوڑے مارا کرتے تھے، اور باری باری کوڑے مارا کرتے تھے۔ پہلے ایک آدمی کوڑے مارتا تھا، جب وہ کوڑے مار کر تھک جاتا تھا تو پھر دوسرا آدمی کوڑے مارتا تھا، جب وہ کوڑے مار کر تھک جاتا تھا تو پھر تیسرا آدمی کوڑے مارتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک تم اسلام پر باقی رہو گے، قائم رہو گے، اس وقت تک تمہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور اس کے بعد احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، باہر صورت میں اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں خریدا اور انہیں آزاد کر دیا۔ اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تکالیف کی انتہا ہوئی اور تکالیف کے اندر کمی آ گئی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اس وقت تک یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آواز کے اندر چونکہ بہت بلندی تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، بہت اچھی آواز تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اذان کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے اور اذان دیتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر خالی ہو گیا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر رہ نہ سکے اور مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے، اور کہا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو اور آپ کے منبر کو آپ سے خالی دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے میں اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آئے اور کہا کہ اے بلال، یہ کیسا ظلم ہے، ایک مدت ہو گئی تم ہمارے شہر کے اندر نہیں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی اور اگلے دن مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں جو موجود صحابہ تھے ان سے ملاقات ہوئی، حضرات حسنین بھی موجود تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرات حسنین نے کہا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، آپ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں اذان دیں اور بالکل ایسی اذان دیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرات حسنین کی بات کو ٹال نہیں سکے اور مسجد نبوی سے انہوں نے اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان مدینہ منورہ کے گلی اور کوچوں کے اندر گونجی تو مدینہ منورہ کے اندر ایک کوہرام سمجھ گیا اور تمام عورتیں اور بوڑھے اور جوان اور بچے چیخے مارتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں یاد آ گیا۔ سن 20 ہجری کے اندر
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔